28 سالہ شاہزین کے وسیع عریض دفتر کی کھڑکی سے شہر کا منظر دھندلا سا نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی اور جوش کی ایسی چمک تھی جو ہر منظر کو روشن کر رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی اپنی عزیز ترین دوست مہر کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کی ہر بات پر مسکرا رہی تھی۔ مہر، میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں، ایک ایسی خبر جو میری زندگی بدل دے گی۔ شاہزین کی آواز میں خاص قسم کا سرور تھا۔ مہر نے دلچسپی سے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کے دل میں ایک مانوس سی امید نے سر اٹھایا، وہ امید جو برسوں سے اس کے دل میں جوان ہو رہی تھی۔ کون سی خوشخبری؟ آخر کار تم نے میری بات مان لی اور لندن والی ڈیل فائنل کر لی۔ شاہزین زور سے ہنسا۔ ارے نہیں، اس سے بھی بہت بڑی، میری شادی طے ہو گئی ہے۔ یہ جملہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے اس کے کان بجنے لگے ہیں اور دنیا کی تمام آوازیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ کیا شادی؟ اچانک؟ ہاں، میری کزن ہانیہ سے۔ خاندان والوں نے سب طے کر دیا ہے۔ اگلے ہفتے نکاح ہے۔ تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ میں چاہتا تھا کہ یہ خبر سب سے پہلے میں تمہیں خود دوں۔ شاہزین اپنی ہی دنیا میں مگن، اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے الفاظ مہر کے دل پہ کیا قیامت ڈھا گئے ہیں۔ مہر کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر امڈ آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ لیکن شاہزین، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ اعتراف اس کی روح کا سارا کرب سمیٹے ہوئے تھا۔ شاہزین کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے حیرانی اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات سے مہر کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ ہم دوست ہیں مہر، بچپن کے دوست۔ میں تمہیں صرف دوست نہیں سمجھتی، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، اس امید پر کہ ایک دن تم میری آنکھوں میں اپنے لیے یہ جذبات دیکھ لو گے۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ شاہزین کے چہرے پر اب سختی اور بیزاری تھی۔ دیکھو مہر، ایسی کوئی بات نہیں، تم میری دوست ہو اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس رشتے کی توہین مت کرو، اس بات کو یہیں ختم کر دو اور آئندہ ایسی کوئی بات زبان پر مت لانا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس گفتگو کو مزید جاری رکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس دن کے بعد مہر کی دنیا بدل گئی۔ وہ شاہزین کو مسلسل فون کرتی، اس کی منتیں کرتی، اسے اپنی محبت کا واسطہ دیتی، لیکن شاہزین اس سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ اس کی ہر کال، ہر پیغام شاہزین کی نظر میں اسے مزید گرا رہا تھا۔ جس دن شاہزین کا نکاح تھا، اس صبح مہر نے آخری کوشش کے طور پر اسے فون کیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاہزین، پلیز میری زندگی برباد مت کرو۔ شاہزین غصے سے چلایا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آج میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے اور تم اسے بھی خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتی، بس مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرو۔ پلیز مجھے قبول کر لو۔ دیکھو، میں تمہاری دوسری بیوی بننے کو بھی تیار ہوں، بس مجھے خود سے جدا نہ کرو۔ یہ اس کی محبت کی آخری التجا تھی۔ یہ سننا تھا کہ شاہزین کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں، زہر میں بھجے تیر نکلے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ کتنی گر گئی ہو تم؟ کیا تمہیں اپنی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں؟ تم ایک کریکٹر لیس لڑکی ہو جسے صرف دوسروں کی خوشیاں برباد کرنی آتی ہیں۔ آج کے بعد اگر مجھے فون کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فون کٹ گیا۔ مہر کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے کانوں میں شاہزین کے الفاظ گونج رہے تھے، کریکٹر لیس۔ اس کا دل، اس کی روح، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ زمین پر گر کر ایسے رونے لگی جیسے آج اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی ہو۔ اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اس کے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ اے اللہ، جس طرح آج میں اس کی محبت کے لیے تڑپی ہوں، جس طرح اس نے مجھے رسوا کیا، ایک دن وہ بھی ایسے ہی تڑپے، اسے بھی میری ہر آہ کا حساب دینا پڑے۔ اسی رات شاہزین کا نکاح اس کی حسین و جمیل کزن ہانیہ سے ہو گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ گلاب اور موتیے کی ملی جلی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہانیہ سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی گھونگھٹ نکالے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی کم عمری اور معصومیت اس کے وجود سے عیاں تھی۔ شاہزین دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھا۔ اس نے ہانیہ کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ہانیہ، اس نے نرمی سے پکارا۔ ہانیہ نے صرف سر ہلایا، کچھ بولی نہیں۔ شاہزین مسکرایا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے نیا ہے، بس اتنا بتا دو،
کیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ ہانیہ نے آہستہ سے گھونگھٹ میں ہی اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ جی۔ شاہزین نے محبت سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نرمی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ ہانیہ کا حیا سے جھکا چہرہ، گلابی رنگت اور کانپتی پلکیں اسے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار کہا، ماشاء اللہ۔ اس نے نرمی سے ہانیہ کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنی گرمی کا احساس دلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس نے ہانیہ کے چہرے پر آئی لٹ کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کیا اور پھر جھک کر بہت احترام اور محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ہانیہ کے سارے ڈر اور ساری گھبراہٹ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر شاہزین کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ شاہزین اس کے مسکراتے لبوں پر جھکا اور اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اس کے لمس کی شدت سے ہانیہ نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ شاہزین نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا اور ان کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ شاہزین اور ہانیہ کی شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ ان مہینوں میں شاہزین نے ہانیہ کو محبت اور توجہ سے نہال کر دیا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا اور ہانیہ بھی ایک مکمل بیوی کی طرح اس کی زندگی میں رچ بس گئی تھی۔ ان کا رشتہ بہت خوبصورت تھا، محبت، احترام اور ایک نرمی سے بھرا ہوا۔ ایک صبح جب شاہزین دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو ہانیہ شرماتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ شاہزین، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شاہزین نے مسکرا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاں میری گڑیا، کہو۔ وہ امی کہہ رہی تھی کہ گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ ہانیہ کا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاہزین کو جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل گئی۔ اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں میں بھر کر گھما دیا۔ سچ ہانیہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میں بابا بننے والا ہوں۔ اس خبر نے پورے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکیں۔ ہانیہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی اور حمل کی پیچیدگیوں نے اسے مزید نڈھال کر دیا۔ اور پھر ایک دن، تیسرے مہینے میں ہی ان کا پہلا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے بچھڑ گیا۔ ہانیہ اس صدمے سے ٹوٹ گئی، لیکن شاہزین نے اسے بہت ہمت سے سنبھالا۔ وہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ دوسری طرف مہر نے اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے ترتیب دے لیا۔ اپنے والد کے کاروبار کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد اس نے خود کو مکمل طور پر کام میں غرق کر دیا۔ اب وہ پرانی روتی ہوئی مہر نہیں تھی، بلکہ ایک پراعتماد، کامیاب بزنس وومن بن چکی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا تھا، مگر اس کا دل آج بھی شاہزین کے نام پر دھڑکتا تھا۔ کبھی رات کی تنہائی میں یا کسی میٹنگ کے دوران اچانک اس کا خیال آ جاتا تو ایک ٹیس سی اس کے دل میں اٹھتی۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر کچھ نشان ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ میں تھی جب اس کے اسسٹنٹ نے کہا، میڈم، شاہ گروپ آف کمپنیز نے ہمارے پرپوزل میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ شاہزین کا نام سن کر ایک لمحے کو اس کے دل کی دھڑکن رکی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ میٹنگ فائنل کرو، اس نے پیشہ ورانہ لہجے میں کہا، اور دوبارہ اپنی فائلز میں مصروف ہو گئے۔ ادھر شاہزین کے گھر میں خوشیاں آتی تھیں اور مایوسی بن کر لوٹ جاتی۔ اگلے 2 سالوں میں 2 بار اور ہانیہ امید سے ہوئی، لیکن ہر بار نتیجہ وہی نکلا۔ اس کی کمزوری اور صحت کے مسائل آڑے آ جاتے۔ 3 ناکامیوں نے شاہزین اور ہانیہ کے رشتے میں خاموش سا فاصلہ پیدا کر دیا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت اب بھی کرتے تھے، لیکن ان کی محبت پر ایک اداسی کی چادر چڑھ گئی تھی۔ تیسرے مسکیریج کے بعد ڈاکٹر نے شاہزین کو اپنے دفتر میں بلایا۔ دیکھیں شاہزین صاحب، میں آپ کو مزید کسی غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ڈاکٹر کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ شاہزین کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ کوئی سیریس بات ہے؟ بات سیریس ہی ہے۔ آپ کی بیوی ہانیہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہے۔ ان کی عمر بھی کم ہے اور ان کا جسم حمل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر بار کوشش کرنے سے ہم ان کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ شاہزین کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ علاج ہو رہا ہے، لیکن اس میں وقت لگے گا، اور جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی آپ کو ان سے پرہیز کرنا ہوگا۔ میرا مطلب ہے آپ کو ان سے جسمانی طور پر مکمل دوری اختیار کرنی ہوگی۔
ایک اور حمل ان کی زندگی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ شاہزین کے سر پہ ہتھوڑوں کی طرح برسے۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے سے نکلا اور سیدھا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک باپ بننے کی خواہش سے محروم ہو چکا تھا اور اب اپنی بیوی کے قریب جانے سے بھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی سٹیئرنگ وہیل پہ دے ماری۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی کے شیشے پہ گرتی بوندوں کو دیکھتے ہوئے اسے نہ جانے کیوں برسوں پرانا ایک منظر یاد آیا۔ مہر کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز میں نکلی وہ بد دعا، اے اللہ، جس طرح آج میں تڑپی ہوں ایک دن وہ بھی ایسے ہی تڑپے۔ ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ کیا یہ واقعی؟ اس نے جھٹکے سے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ یہ سب وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دی، لیکن اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ احساس جرم کی پہلی دستک تھی جس نے اس کے دل کے دروازے پر کئی سال بعد دی تھی۔ ڈاکٹر کے انکشاف کے بعد شاہزین کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ ہانیہ سے محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن ان کے درمیان ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو گئی۔ ان کا رشتہ اب محبت اور ہمدردی کا تو تھا، مگر اس میں وہ اپنائیت اور قربت باقی نہ رہی جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ شاہزین کی راتیں اب اکثر بے چینی میں کٹتیں اور دن دفتر کی فائلوں میں، کیونکہ ان کا تعلق ایک پٹھان خاندان سے تھا جہاں اولاد اور وارث کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس لیے گھر میں اب خسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ ایک دن رات کے کھانے پر شاہزین کی والدہ نے آخر بات چھیڑ ہی دی۔ شاہزین بیٹا، کب تک ایسے ہی چلے گا؟ 3 سال ہو گئے ہیں، ہمیں بھی اب پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنا ہے۔ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ہانیہ کا سر جھک گیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا نوالا وہیں رک گیا۔ شاہزین نے سختی سے جواب دیا، امی پلیز، آپ جانتی ہیں ہانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ہم سب جانتے ہیں بیٹا، اس کی تائی نے بات میں لقمہ دیا، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تم دوسری شادی کر لو۔ ہانیہ بھی یہیں رہے گی، ہماری بیٹی ہے یہ، لیکن گھر کے وارث کے لیے تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ شاہزین غصے سے کھڑا ہو گیا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ہانیہ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر کھانے کی میز سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس رات جب شاہزین اپنے کمرے میں آیا تو ہانیہ جاگ رہی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاہزین نرمی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رو رہی تھی؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو بس میں آپ کے لیے پریشان ہوں، میری فکر مت کرو، میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، شاہزین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے ایک گہرا سانس لیا اور ہمت کر کے بولی، وہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہزین، آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ شاہزین کو شدید جھٹکا لگا۔ ہانیہ، تم ہوش میں تو ہو؟ تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو؟ میں آپ کی خوشی کے لیے تو کہہ رہی ہوں۔ ہانیہ کی آواز بھر آ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو بچوں سے کتنی محبت ہے، میں آپ کو ایک باپ بننے کی خوشی سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ میری وجہ سے آپ اپنی زندگی ادھوری مت گزاریں۔ شاہزین اس کی قربانی پر دنگ رہ گیا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، وہ چپ ہو گیا اور اس کی یہ خاموشی ہانیہ کے دل میں ہزاروں خدشے پیدا کر گئی۔ اگلے دن شاہزین کی ایک اہم بزنس میٹنگ تھی۔ وہ میٹنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ میٹنگ کی صدارت کوئی اور نہیں، مہر کر رہی تھی، وہی مہر جسے اس نے روتا ہوا چھوڑا تھا، آج ایک باوقار اور پر اعتماد بزنس وومن کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی خود اعتمادی تھی اور اس کا پیشہ ورانہ انداز کسی کو بھی متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ پوری میٹنگ کے دوران شاہزین کا دھیان پریزنٹیشن پر کم اور مہر پر زیادہ تھا۔ وہ بار بار ماضی میں کھو جاتا، اسے مہر کا روتا ہوا چہرہ، اس کی التجا اور پھر اپنے کہے ہوئے وہ تلخ الفاظ یاد آ رہے تھے۔ کریکٹر لیس، یہ لفظ آج اس کے اپنے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ اس نے سوچا کہیں اس کی آہ تو نہیں لگی جو میری زندگی ایسے ویران ہو گئی۔ دوسری طرف مہر نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک بار بھی شاہزین کی طرف براہ راست نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں ایک درد کی لہر ضرور اٹھی، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سے اسے ظاہر نہ ہونے دیا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی مہر نے اپنا سامان سمیٹا اور تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ وہ شاہزین سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شاہزین نے اسے روک لیا۔ مہر رکو۔ مہر کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر ایکسپرٹ نظر سے اسے دیکھا۔ جی کہیے۔ شاہزین کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟
مہر کا لہجہ انتہائی پیشہ ورانہ اور سرد تھا۔ میٹنگ اچھی رہی۔ امید ہے ہماری کمپنیز مستقبل میں ایک اچھا کاروباری رشتہ قائم کریں گی۔ شاہ زین نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ مہر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وقت اور حالات انسان کو بدل دیتے ہیں شاہ زین صاحب۔ اس نے جان بوجھ کر صاحب کا اضافہ کیا ان دونوں کے درمیان کھڑی دیوار کو مزید اونچا کرنے کے لیے۔ اب مجھے اجازت دیں، مجھے ایک اور میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، تیزی سے کوریڈور میں آگے بڑھ گئی۔ شاہ زین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ آج کئی سالوں بعد اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کھویا تھا۔ اس نے صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک ایسی محبت کھو دی تھی جو شاید اسے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی آگ کا پہلا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد شاہ زین اور مہر کے درمیان کاروباری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ دونوں اب ایک مشترکہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں اکثر ایک دوسرے سے ملنا پڑتا۔ مہر نے اپنے اور شاہ زین کے درمیان ایک پیشہ ورانہ حد قائم کر رکھی تھی۔ وہ بہت نپے تلے انداز میں بات کرتی، صرف کام تک محدود رہتی اور شاہ زین کی کسی بھی ذاتی بات کو خوبصورتی سے نظر انداز کر دیتی۔ شاہ زین کے لیے یہ صورتحال بہت عجیب تھی۔ وہ جس مہر کو جانتا تھا وہ شوخ و چنچل اور باتونی تھی، لیکن یہ نئی مہر بہت خاموش، سنجیدہ اور اپنے کام میں مگن رہنے والی تھی۔ وہ جتنا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مہر اتنی ہی دوری اختیار کر لیتی، مگر اس دوری کے باوجود شاہ زین کو اس کی شخصیت میں ایک نئی کشش محسوس ہوتی۔ اس کا اعتماد، اس کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، یہ سب شاہ زین کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک احساس جرم بھی بڑھ رہا تھا۔ ایک شام وہ اپنے گھر لوٹا تو پورا گھر خاموش تھا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ہانیہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت آج کل اکثر ہی خراب رہنے لگی تھی۔ ہانیہ، شاہ زین نے نرمی سے پکارا۔ ہانیہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ آ گئے؟ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیوں جاگ رہی ہو اتنی دیر تک؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ شاہ زین نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس آپ کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ کام زیادہ تھا کیا؟ ہاں، بس وہی پروجیکٹ کی کچھ تفصیلات دیکھ رہا تھا۔ شاہ زین نے مہر کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ان کے درمیان محبت تو تھی، مگر اب اس میں وہ جوش اور ولولہ نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ ان کی زندگی ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند ہو گئی۔ کچھ دن بعد پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن قریب ہونے کی وجہ سے شاہ زین اور مہر کو دفتر میں دیر تک رکنا پڑا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور دفتر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد مہر نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ کافی دیر ہو گئی۔ شاہ زین صاحب اب گھر نہیں جائیں گے کیا؟ مہر نے گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی رسمی پن تھا۔ شاہ زین جو اپنی فائل میں کھویا ہوا تھا چونک کر بولا، ہاں بس تھوڑا کام اور باقی ہے، ویسے بھی گھر جلدی جا کر بھی کیا کروں گا۔ یہ جملہ اس کے منہ سے بے دہانی میں نکلا، مگر اس میں چھپا درد مہر نے محسوس کر لیا۔ مہر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کیوں بھائی، بھابھی انتظار نہیں کر رہی ہوں گی؟ سنا ہے بیویاں بہت غصہ کرتی ہیں اگر شوہر دفتر میں دیر تک رکیں۔ یہ کئی سالوں میں پہلی بار تھا کہ مہر نے اس سے اس انداز میں بات کی تھی۔ شاہ زین بھی مسکرا دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، میری تو بیوی ہے، جو انتظار کرے یا غصہ کرے۔ تم یہاں اتنی رات کے اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تمہارا تو کوئی انتظار کرنے والا بھی نہیں ہے؟ اس نے بھی مذاقن کہا، مگر اس کا سوال مہر کے دل میں اتر گیا۔ مہر کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی چھا گئی۔ میری زندگی میں اب کوئی انتظار کرنے والا نہیں رہا۔ جب سے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ آفس اور یہ کام، یہ سب ہی میرا گھر ہے۔ شاہ زین کو احساس ہوا کہ اس نے غلط سوال کر لیا۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن تجسس اس پر حاوی آ گیا۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی مہر؟ میرا مطلب ہے تم اتنی کامیاب ہو، خوبصورت ہو، تمہارے لیے تو رشتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ مہر نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے پر جما دیں۔ اس کی آواز میں سالوں کا کرب سمٹ آیا۔ کوشش تو بہت کی کہ زندگی کو ایک نیا موقع دوں، لیکن کیا کروں، ایک ستمگر دل سے جاتا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے دوسری طرف منہ پھیرا، لیکن شاہ زین نے اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ لی۔ ایک لمحے کے لیے شاہ زین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک ستمگر، یہ لفظ سیدھا اس کے دل پر لگا۔ اس سے پہلے کہ مہر وہاں سے اٹھتی، شاہ زین نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاہ زین کی آواز بھر آ گئی۔ اس کے لہجے میں شدید شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔
مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں آج تک اس دن کے لیے خود کو معاف نہیں کر سکا۔ پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ مہر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پہ گرا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ شاہزین کی گرفت سے چھڑا لیا۔ میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا شاہزین؟ اس کی آواز میں کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں تھا۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اور معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ وہ رکی نہیں، اپنا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ چلی گئی اور شاہزین کو اس خاموش دفتر میں تنہا چھوڑ گئی۔ اس کے کانوں میں مہر کے الفاظ گونج رہے تھے، میں نے معاف کر دیا۔ آج کئی سال بعد شاہزین کو لگا جیسے اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا ہو، لیکن اس بوجھ کے اترتے ہی ایک نئی انجانی خواہش نے اس کے دل میں سر اٹھانا شروع کر دیا۔ مہر کی معافی نے شاہزین کے دل پر ایک عجیب اثر کیا۔ اسے سکون ملنے کی بجائے اس کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اب وہ ہر ملاقات میں مہر کے قریب آنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت مہر کو تلاش کرتی۔ وہ اس کی ہر حرکت، ہر انداز کو بغور دیکھتا۔ اسے مہر کا وہ مضبوط اور خود اعتماد روپ بھا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی اسے اس کے اندر چھپی وہ پرانی معصوم مہر بھی نظر آتی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ یہ احساس صرف پچھتاوے کا نہیں، یہ کچھ اور تھا، وہی احساس جسے وہ سالوں پہلے ٹھکرا چکا تھا، آج کئی گنا زیادہ شدت سے اس کے دل پہ دستک دے رہا تھا۔ مہر اس کی بدلی ہوئی نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ شاہزین کا بار بار اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھنا، اس کی فکر کرنا اسے عجیب بھی لگتا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب بھی کر جاتا۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے دل کو شاہزین کی طرف مائل ہونے سے روک نہ پا رہی تھی۔ ایک رات جب شاہزین گھر لوٹا تو ہانیہ جاگ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور زرد نظر آ رہی تھی۔ شاہزین نے محبت سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ہانیہ نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، آپ کچھ دنوں سے بہت پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ دفتر میں کوئی مسئلہ ہے؟ شاہزین نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے لگا کہ آج اسے ہانیہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ ہانیہ، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ میں جانتی ہوں، ہانیہ نے نرمی سے کہا، یہ مہر کے بارے میں ہے نا؟ شاہزین چونک گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دل کا حال جان لیتے ہیں شاہزین، میں نے آپ کی آنکھوں میں ان کے لیے خاص چمک دیکھی ہے۔ ہانیہ کی آواز میں دکھ تھا مگر حسد نہیں۔ شاہزین نے ہمت کر کے اسے ساری کہانی سنا دی، کیسے مہر اس سے محبت کرتی تھی، کیسے اس نے مہر کو ذلیل کر کے ٹھکرا دیا، اور کیسے وہ آج تک اس کی محبت میں تنہا زندگی گزار رہی ہے۔ وہ میری وجہ سے آج تک اکیلی ہے۔ ہانیہ، اس کے والد کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کا مرتکب ہوا ہوں۔ ہانیہ سب کچھ خاموشی سے سنتی رہی۔ جب شاہزین نے اپنی بات مکمل کی تو ہانیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تو پھر اس لڑکی کو اس کا حق کیوں نہیں دے دیتے؟ اسے اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ شاہزین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں کیا؟ میں آپ کو ادھورا اور بے چین نہیں دیکھ سکتی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کو وہ خوشی نہیں دے سکی جو ایک بیوی دیتی ہے۔ میں آپ کو باپ بننے کی خوشی بھی نہیں دے سکی۔ اگر آپ کی خوشی اور آپ کی زندگی کا سکون مہر کے ساتھ وابستہ ہے تو اسے لے آئیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہانیہ کا دل کٹ رہا تھا، لیکن اپنے شوہر کی محبت نے اسے دنیا کی سب سے بڑی قربانی دینے پر مجبور کر دیا۔ ہانیہ کی اجازت نے شاہزین کے قدموں کو مزید مضبوط کر دیا۔ اگلے دن اس نے مہر کو ایک ضروری میٹنگ کے بہانے ایک پرسکون ریسٹورنٹ میں بلایا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب ویٹر چلا گیا تو شاہزین نے براہ راست مدعے پر آتے ہوئے کہا، مہر، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مہر کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ کیا مذاق ہے شاہزین صاحب؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے مہر، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ شاہزین کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ مہر کی ہنسی وہیں دم توڑ گئی۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی، لیکن میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ مہر کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ نہیں شاہزین، یہ ممکن نہیں۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی ایک بہت اچھی بیوی ہے۔ میں آپ کی بیوی کی حق تلفی کر کے اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ میں ایک عورت ہو کر دوسری عورت کا دل نہیں دکھا سکتی، اس کی بددعا نہیں لینا چاہتی۔ شاہزین نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم میری دوسری بیوی بن کر بھی رہ لو گی، اس دن جب میں نے تمہیں ٹھکرا دیا تھا۔ آج جب میں خود تمہارے پاس اپنی غلطی کی معافی مانگنے اور تمہیں اپنانے آیا ہوں
تو تم انکار کر رہی ہو۔ یہ جملہ تیر کی طرح مہر کے دل میں پیوست ہو گیا۔ شاہ زین نے اس کی سب سے بڑی کمزوری اور اس کی سب سے بڑی محبت کی التجا کو آج اس کے خلاف استعمال کیا تھا۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کا ماضی اس کے حال کے سامنے سوال بن کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ زین اس کی خاموشی اور آنکھوں میں موجود کشمکش کو سمجھ گیا۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور شرارتی لہجے میں بولا، اب بنو میری بیوی۔ سوچ لو، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ گھر پر ہانیہ سے رومانس کروں گا اور آفس میں تم سے۔ اس غیر متوقع اور بے باک جملے پر مہر نے غصے اور حیرت سے منہ بنا کر شاہ زین کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے اس روپ پر غصہ کرے، ہنسے یا روئے۔ وہ ایک ایسے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی جہاں ایک طرف اس کی سالوں پرانی محبت تھی اور دوسری طرف اس کے اصول اور ایک دوسری عورت کا حق تھا۔ اس کی یہ کشمکش اس وقت ختم ہوئی جب ایک شام اس کے دفتر میں ایک غیر متوقع مہمان آیا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ایک نرم اور جھجکتی ہوئی آواز ابھری۔ مہر نے سر اٹھایا تو سامنے ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ مہر کچھ پوچھتی، اس نے خود ہی تعارف کروایا، میرا نام ہانیہ ہے، شاہ زین کی بیوی۔ مہر کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ احتراماً فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی آئیے، پلیز بیٹھیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ کیا ہانیہ اس سے لڑنے آئی ہے؟ اسے برا بھلا کہنے آئی ہے؟ ہانیہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ پریشان مت ہو، میں یہاں آپ سے لڑنے نہیں آئی بلکہ آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مجھ سے؟ مہر حیران تھی۔ جی آپ سے، اپنے شوہر کو مانگنے آئی ہوں۔ ہانیہ کے اس جملے نے مہر کو مزید الجھا دیا۔ دیکھیں مہر، میں جانتی ہوں آپ شاہ زین سے کتنی محبت کرتی ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ شاہ زین نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آج وہ اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے بغیر ادھورے ہیں۔ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن وہ آپ کے شوہر ہیں۔ میں آپ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر مہر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ زیادتی نہیں، یہ شاہ زین کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ راز کھول دیا جو اس نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور ڈاکٹرز نے شاہ زین کو میرے قریب آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ میری وجہ سے ان کی زندگی ایک ایسے قید خانے کی طرح ہو گئی ہے جہاں نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی امید۔ میں اپنے شوہر کو اس طرح جوانی میں ہی تنہا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جائیں۔ یہ انکشاف مہر کے لیے حیران کن تھا۔ وہ ہانیہ کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی جس پر اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے شوہر کے لیے فکر مندی تھی۔ ہانیہ نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے التجا کی، میں اس شخص کو ادھورا نہیں دیکھ سکتی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اس کی خوشی آپ ہیں۔ مہر پلیز اسے اس کی خوشی لوٹا دیں، اسے اپنا لیں۔ میں آپ کی جگہ نہیں لوں گی اور نہ آپ سے آپ کی جگہ چھینوں گی۔ بس میرے شوہر کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیں۔ ہانیہ کی اس قربانی اور محبت نے مہر کے تمام خدشات اور تمام اصولوں کو بہا دیا۔ اس نے روتے ہوئے ہانیہ کو گلے لگا لیا۔ دو عورتیں جو ایک ہی مرد کی محبت میں گرفتار تھیں، آج ایک دوسرے کے دکھ میں شریک تھیں۔ اگلے ہی دن بہت سادگی کے ساتھ شاہ زین اور مہر کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بول قبول کرتے وقت مہر کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ آنسو سالوں کے انتظار، تڑپ اور آخرکار اپنی منزل پا لینے کی خوشی کے تھے۔ شاہ زین نے مہر کے لیے خوبصورت اپارٹمنٹ کا انتظام کیا۔ جب وہ اسے لے کر فلیٹ میں داخل ہوا تو مہر دلہن بنی، سر جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ شاہ زین نے اسے نئے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں لا کر بستر پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ مہر اپنے ہاتھوں پر لگی گہری سرخ مہندی کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ شاہ زین کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بہت نرمی سے آگے بڑھ کر مہر کا مہندی لگا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لمس پاتے ہی مہر نے چونک کر سر اٹھایا۔ مہر، شاہ زین نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اب بھی رو رہی ہو؟ کیا تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو؟ اس کی آواز میں گہری تشویش تھی۔ مہر نے ہچکیوں کے درمیان نفی میں سر ہلایا۔ یہ غم کے آنسو نہیں ہیں شاہ زین، یہ خوشی کے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اس دن کے لیے کتنا تڑپی تھی۔ ہر رات، ہر دن میں نے صرف آپ کا خواب دیکھا۔ آج جب یہ خواب سچ ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ شاہ زین کا دل اس کی بات سن کر بھر آیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے بڑی محبت سے مہر کے گال پہ بہنے والے آنسو کو پونچھا۔ میں تمہارے ہر ایک آنسو کا قرض اپنی محبت سے چکاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں صرف خوشی کے آنسو ہوں گے۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا
اور بہت احترام کے ساتھ اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ ایک لمحے کو دونوں نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کر رہے ہوں۔ پھر شاہزین نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ اتنا پاکیزہ اور محبت بھرا تھا کہ مہر کی پورے وجود میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے مہر کے بالوں میں سجے پھولوں کو نرمی سے ہٹایا اور اس کے بھاری دوپٹے کو اس کے سر سے سرکا دیا۔ پھر اس نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اپنے لبوں سے چھوا اور سرگوشی میں کہا، تمہیں اندازہ نہیں ہے مہر، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی ہر حرکت، ہر لمس مہر کے سالوں کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ شاہزین نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو تکلیفیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کے لیے مجھے کبھی معاف مت کرنا، تاکہ میں ساری زندگی تمہاری خدمت کر کے اور تم سے بے پناہ محبت کر کے اس کا ازالہ کرتا رہوں۔ یہ سن کر مہر مزید خود پہ قابو نہ رکھ سکی اور اس نے اپنا سر شاہزین کے سینے پہ رکھ دیا۔ اس کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے اسے لگا جیسے سالوں کی تھکن آج اتر گئی ہو۔ شاہزین نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے وہ اسے خود میں چھپا لینا چاہتا ہو، زمانے کی ہر تکلیف سے دور۔ اس رات لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، صرف دو دل تھے جو سالوں کی جدائی کے بعد ایک ہو رہے تھے۔ اگلی صبح جب مہر کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شاہزین کی مضبوط باہوں کے حصار میں پایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہے، وہی خواب جو وہ سالوں سے دیکھتی آئی تھی، لیکن شاہزین کی سانسوں کی گرمی جو وہ اپنی گردن پہ محسوس کر رہی تھی اس حقیقت کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر شاہزین کے چہرے کو چھوا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو۔ شاہزین کی آنکھیں پہلے ہی کھلی تھیں، وہ مسکرا دیا۔ گھورنا منع ہے، مسز مہر شاہزین۔ اس کے منہ سے اپنا نام اس نئے رشتے کے ساتھ سن کر مہر کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے ہیں۔ شاہزین نے اسے اور قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ میں ہمیشہ سے تمہارا تھا مہر، بس سمجھنے میں دیر کرتی، لیکن اب تمہیں اسی یقین کے ساتھ جینا ہے، ہر پل ہر لمحہ۔ اس دن ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، ایک ایسا باب جس میں صرف محبت، خوشیاں اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ ان کی شادی نے ان کے پیشہ ورانہ تعلقات کو بھی ایک نیا خوبصورت رنگ دے دیا۔ دفتر میں وہ اب بھی باس اور ملازم تھے، لیکن اب ان کے اس رشتے میں محبت کی چاشنی گھل گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ چمک ہوتی جسے پوری دنیا سے چھپانے کے باوجود ان کے قریبی ساتھی محسوس کر لیتے۔ شاہزین اب اکثر میٹنگز کے بہانے مہر کو اپنے دفتر میں بلا لیتا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ شاہزین صاحب سے صرف شاہزین بن جاتا۔ مس مہر، آپ پر کام سے توجہ ہٹانے کا سنگین الزام ہے، ایک دن شاہزین نے اسے اپنے دفتر میں بلا کر شرارتی لہجے میں کہا۔ مہر نے بھی مسکراتے ہوئے فائل میز پہ رکھی۔ وہ کیسے سر؟ میں نے تو آج کی ساری رپورٹس وقت پہ مکمل کی ہیں۔ شاہزین اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر میز پہ جھک گیا۔ اس کی قربت سے مہر کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آپ کا دھیان آج کل کام پر کم اور اپنے شوہر پر زیادہ رہتا ہے۔ اس نے مہر کے کان میں سرگوشی کی۔ میٹنگ میں آپ فائلز کو نہیں، مجھے دیکھتی رہتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، مہر نے گھبرا کر کہا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا، شاہزین نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ تو پھر یہ بتاؤ اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن اتنی تیز کیوں ہے؟ پروجیکٹ کی ٹینشن کی وجہ سے۔ مہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بس اس کی گہری آنکھوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ شاہزین مسکرایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے جھک کر اس کے گال پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا۔ جاؤ اب کام کرو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ باس اپنی بیوی کو زیادہ رعایت دے رہا ہے۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے رومانوی لمحات نے ان کی زندگی کو بھر دیا تھا، کبھی ایک ساتھ کافی پینا، کبھی کام کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آفس کی چھت پہ ٹہلنا۔ مہر کو لگنے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک دن وہ دونوں شاہزین کے دفتر میں بیٹھے ایک نئے پروجیکٹ پہ بات کر رہے تھے کہ شاہزین کا فون بجا۔ اسکرین پہ ہانیہ کا نام دیکھ کر مہر کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ شاہزین نے فون اٹھایا۔ ہیلو ہانیہ، کیسی ہو؟ اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ ہاں، میں بس میٹنگ میں تھا۔ دوائی وقت پہ لے لی تھی؟ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں جلد گھر آتا ہوں۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مہر خاموش ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ مہر نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کو گھر جانا چاہیے، ہانیہ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آواز میں ہانیہ کے لیے ہمدردی اور احترام تھا۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ، میری ذمہ داری ہے مہر، لیکن تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو، ان دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق ہانیہ بھی سمجھتی ہے۔ تم اپنے دل پر کوئی بوجھ مت رکھو، وقت پر لگا کر اڑتا رہا،
ان کی شادی کو 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن مہر کو دفتر میں اچانک چکر آیا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شاہزین اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا۔ کچھ ٹیسٹوں کے بعد جب ڈاکٹر نے انہیں اپنے کمرے میں بلایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو شاہزین صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ شاہزین کو لگا جیسے اسے کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس نے مڑ کے مہر کو دیکھا جو خود بھی حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ خوشی تھی جس کے لیے وہ سالوں تڑپا تھا، وہ خوشی جسے وہ ناممکن سمجھ بیٹھا تھا۔ ہسپتال سے نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہزین نے مہر کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تم نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے مہر، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتا۔ مہر کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ یہ ہم دونوں کی خوشی ہے شاہزین۔ شاہزین نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ایک فیصلہ کن لہجے میں کہا، مہر اب تم اس فلیٹ میں اکیلی نہیں رہو گی، تمہیں اب ہر وقت دیکھ بھال کی ضرورت ہے، تمہیں میرے ساتھ حویلی میں رہنا ہوگا۔ میری ماں، میرا خاندان، سب تمہارا اور ہمارے آنے والے بچے کا خیال رکھیں گے۔ حویلی کا نام سن کر مہر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جگہ جہاں ہانیہ بھی رہتی تھی، وہ ایک نئے امتحان کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگی۔ حویلی کے بڑے سے گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو مہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں شاہزین کا خاندان، اس کی پہلی بیوی سب رہتے تھے۔ وہ ایک اجنبی کی طرح ایک بنے بنائے گھر میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خوف سے ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ شاہزین نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے وسیع و عریض لاؤنج میں شاہزین کی والدہ، تائی اور خاندان کی دیگر خواتین بیٹھی تھیں۔ ان سب کی نظریں مہر پر جمی تھیں اور ان نظروں میں کوئی خوشی یا اپنائیت نہیں تھی۔ تو آخر تم اسے لے ہی آئے اس گھر میں؟ شاہزین کی والدہ بیگم شائستہ نے سرد لہجے میں کہا۔ ان کی آواز میں واضح ناگواری تھی۔ شاہزین نے مہر کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے حفاظتی انداز میں جواب دیا، امی یہ مہر ہے، میری بیوی اور آپ کی بہو۔ اس سے بڑھ کر یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس وقت اسے کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ کی نہیں، بلکہ آپ سب کے پیار اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ اس نے جان بوجھ کر حمل کا ذکر پہلے کیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہی ایک بات ان کے دلوں کو نرم کر سکتی تھی۔ شائستہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بچے کا سن کر کچھ بدل گئے، مگر لہجہ اب بھی سخت تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اندر آ جاؤ۔ اس سرد استقبال نے مہر کی آنکھوں میں نمی بھر دی۔ اسی لمحے اندر کے کمرے سے ہانیہ باہر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون اور حقیقی مسکراہٹ تھی۔ وہ سیدھا مہر کے پاس آئی۔ خوش آمدید مہر۔ اس نے اپنائیت سے مہر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کو یہاں اجنبی محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ شائستہ بیگم کی طرف مڑی۔ امی جان، مہر بہت تھک گئی ہوگی، میں اسے اس کے کمرے تک چھوڑ آتی ہوں، آپ پلیز اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھجوا دیں۔ اس کے لہجے میں ایسا مان اور احترام تھا کہ شائستہ بیگم کچھ نہ کہہ سکیں۔ ہانیہ کا یہ رویہ مہر کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوا۔ اس نے پوری محفل کے سامنے مہر کو عزت دے کر اس کا مان رکھ لیا۔ شاہزین نے مہر کے لیے حویلی کا سب سے خوبصورت کمرہ تیار کروایا۔ جب ہانیہ اسے چھوڑ کر چلی گئی اور شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مہر اب بھی کھڑکی کے پاس کھڑی پریشان سی ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سب، خاص طور پر آپ کی امی، وہ اس رشتے سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے گھر کا سکون خراب نہ ہو جائے۔ شاہزین نے اسے نرمی سے اپنی طرف گھمایا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی تمہارے سکون کو خراب نہیں کر سکتا۔ اس نے مہر کو بستر پہ بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ انداز اتنی محبت اور احترام سے بھرا تھا کہ مہر کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بہت نرمی سے مہر کے پیٹ پہ رکھا۔ یہاں ہمارا مستقبل ہے، ہمارا خواب ہے، اور اس مستقبل کے لیے میری ماں بھی سب کچھ قبول کر لیں گی۔ تم دیکھنا، تم بالکل فکر مت کرو۔ اس نے جھک کر مہر کے پاؤں سے اس کی جوتی اتاری اور اس کے پیروں کو نرمی سے دبانے لگا۔ شاہزین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مہر نے گھبرا کر اپنے پاؤں پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اپنی بیوی کی خدمت کر رہا ہوں، اپنی جنت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اس نے مسکرا کر مہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میری محبت ہو، میری بیوی ہو، اور اس گھر کے آنے والی نسل کی ماں ہو۔ تم اس گھر کی عزت ہو۔ یہ بات تم بھی اپنے دل میں بٹھا لو اور باقی سب بھی جلد مان جائیں گے۔ اس نے اٹھ کر مہر کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی، اس کی بھیگی پلکوں اور پھر اس کے گالوں کو دھیرے دھیرے چومنے لگا۔ اس کا ہر لمس مہر کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس جنگ میں اکیلی نہیں ہے۔
شاہزین کی محبت اس کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ہانیہ نے مہر کا اتنا خیال رکھنا شروع کر دیا جیسے وہ اس کی چھوٹی بہن ہو۔ وہ خود اس کے لیے صحت بخش کھانے بناتی، اسے وقت پر دوائی دیتی اور گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرتی تاکہ وہ اکیلا پن محسوس نہ کرے۔ ایک رات وہ مہر کے لیے دودھ کا گلاس لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ یہ پی لیں، آپ کو اور ہمارے آنے والے مہمان کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہانیہ نے ہمارے مہمان پر خاص زور دیا، جیسے وہ اس بچے کو اپنا ہی سمجھتی ہو۔ مہر نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں؟ ہانیہ، آپ کی طبیعت خود ٹھیک نہیں رہتی۔ ہانیہ مسکرا دی۔ تکلیف کیسی؟ آپ میری بہن جیسی ہیں اور بہنوں کا خیال تو رکھا ہی جاتا ہے۔ بس آپ خوش رہا کریں اور ایک صحت مند سے بچے کو جنم دیں، اس گھر کی رونقیں لوٹ آئیں۔ ہانیہ کی بے لوث محبت اور شاہزین کے بھرپور ساتھ نے مہر کے تمام خوف کو ختم کر دیا۔ شائستہ بیگم کا رویہ اب بھی سرد تھا، مگر بچے کی آمد کی خبر نے ان کی سختی میں بھی کچھ کمی کر دی تھی۔ مہر اب اس گھر میں خود کو اجنبی نہیں سمجھتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ مہر کو حویلی آئے ہوئے 8 ماہ گزر چکے تھے۔ اب وہ اس گھر کا ایک اٹوٹ انگ بن چکی تھی۔ ہانیہ نے اس پر محبت اور خدمت کی ایسی چھاپ چھوڑی کہ مہر کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کی سوتن ہے۔ وہ دونوں بہنوں کی طرح رہتی۔ شاہزین کی والدہ شائستہ بیگم کا رویہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدل گیا۔ ان کی ساری سختی اور تلخی اب اپنی آنے والی اولاد کی محبت میں گھل چکی تھی۔ وہ اب اکثر خود اپنے ہاتھوں سے مہر کے لیے صحت بخش چیزیں بنا کر لاتی۔ یہ کھا لو، رنگ پیلا پڑ رہا ہے تمہارا۔ ایک دوپہر وہ بادام کا ہریرا لے کر مہر کے کمرے میں آئیں۔ میرے پوتے پوتیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے لہجے میں اب بھی حکم تھا، مگر اس حکم میں واضح طور پر محبت اور فکر مندی جھلک رہی تھی۔ جی امی جان۔ مہر نے احترام سے ان کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا۔ اتنے میں ہانیہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، امی جان کا دل بالکل موم جیسا ہے، بس اوپر سے ہی تھوڑا سخت کھول چڑھا ہوا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی ساس کو چھیڑا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس گھر کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ ہر طرف خوشیاں اور آنے والے بچے کا انتظار تھا۔ راتیں مہر کے لیے اکثر بے چینی میں گزرتی۔ آخری مہینوں کی تکلیف نے اس کی نیندیں اڑا دی۔ ایسی ہی ایک رات جب وہ کروٹیں بدل رہی تھی تو شاہزین کی آنکھ کھل گئی۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے نرمی سے پوچھا اور اٹھ کر اس کی کمر سہلانے لگا۔ بس تھوڑی بے چینی ہو رہی ہے، مہر نے کہا۔ شاہزین مسکرایا اور جھک کر اس کے پیٹ پہ کان لگا دیا۔ بہت تنگ کر رہے ہو اپنی ماما کو، بس کچھ دن اور، پھر جلدی سے باہر آ جاؤ، پھر میں تم دونوں کو تنگ کروں گا۔ مہر اس کی اس حرکت پہ ہنس پڑی۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ دو ہیں؟ ایک ماں محسوس کر سکتی ہے تو باپ کیوں نہیں کر سکتا؟ شاہزین نے اس کے پیٹ پہ ایک نرم بوسہ دیا اور پھر اٹھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت اور تشکر تھا۔ تم نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے مہر، جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک محبت کرنے والی بیوی، ایک پرسکون گھر، اور اب 2 بچے۔ میں تمہارا یہ قرض اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں اتار سکوں گا۔ مہر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں شاہزین، آپ نے مجھے اپنی محبت اور اس نام کی عزت دے کر میرا سارا قرض پہلے ہی چکا دیا ہے۔ شاہزین نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تم دونوں ماں اور بچے ٹھیک ٹھاک رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ان کی یہ چھوٹی سی دنیا مکمل ہونے کے قریب تھی اور پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ رات کے پچھلے پہر اچانک مہر کی طبیعت بگڑنے لگی۔ شاہزین اسے فوراً ہسپتال لے کر بھاگا۔ پیچھے پیچھے پورا خاندان بھی پہنچ گیا۔ ہسپتال کا کوریڈور شاہزین کی بے چین قدموں کی چاپ سے گونج رہا تھا۔ وہ ایک پل بھی سکون سے بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ شائستہ بیگم جائے نماز بچھا کر ایک کونے میں دعائیں مانگ رہی تھی اور ہانیہ، اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ بھی مسلسل آیات کا ورد کر رہی تھی۔ گھنٹے قیامت بن کے گزر رہے تھے۔ آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ایک نرس مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئے۔ مبارک ہو شاہزین صاحب، اللہ نے آپ کو ایک نہیں 2 رحمتوں سے نوازا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ آپ کی بیوی اور دونوں بچے بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سننا تھا کہ شاہزین وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ شائستہ بیگم نے سجدہ شکر ادا کیا اور ہانیہ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حویلی کے وارث آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب مہر کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تو سب اس کے پاس تھے۔ وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون اور ایسی خوشی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بستر کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے کاٹ رکھے تھے جن میں چاند کے ٹکڑے سو رہے تھے۔ ہانیہ کی نظریں تو بچوں پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ ان کے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیکھتی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ ان بچوں کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے اپنے ہوں۔ شاہزین دھیرے سے مہر کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔
مہر نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ شاہزین سمجھ گیا، ان دونوں نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ مہر نے اپنی کمزور آواز میں ہانیہ کو پکارا۔ ہانیہ۔ ہانیہ نے آنسو پونچھتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا۔ جی مہر، آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاں، مہر نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان میں سے ایک آپ کا ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ وہ حیرت سے کبھی مہر کو دیکھتی تو کبھی شاہزین کو۔ مہر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شاہزین آگے بڑھا اور ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ وہی کہہ رہی ہے جو سچ ہے۔ ہانیہ، تم نے اس گھر کے لیے، میری خوشی کے لیے جو قربانی دی، ہم اس کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن یہ اس کا ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ آج سے ہماری بیٹی تمہاری بیٹی ہے، تم اس کی ماں ہو۔ یہ سن کر ہانیہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ غم کے نہیں بلکہ اس خوشی کے آنسو تھے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک عورت جو خود ماں بننے کی نعمت سے محروم تھی، آج اللہ نے اس کی گود کو بھر دیا تھا۔ شائستہ بیگم بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکیں۔ آج ان کا خاندان ہر لحاظ سے مکمل ہو گیا تھا۔ جہاں قربانی، محبت اور بے لوثی نے نفرت اور مجبوری کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی تھی، بچوں کی پیدائش نے حویلی کی فضا کو مکمل طور پہ بدل دیا۔ جہاں کبھی خاموشی اور ایک اداس سا سکوت طاری رہتا، وہاں بچوں کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں گونجتی۔ شائستہ بیگم کا سارا وقت اب اپنے پوتے پوتیوں کے ارد گرد گزرتا۔ وہ مہر اور ہانیہ دونوں پر جان چھڑکتی۔ ایک ہفتے بعد بچوں کے عقیقے اور نام رکھنے کی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی۔ حویلی خوشیوں سے مہک رہی تھی۔ جب نام رکھنے کا وقت آیا تو شاہزین نے سب کے سامنے مائک سنبھالا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے وہ نعمت دی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے ان بچوں کے نام رکھنے کا حق بھی ان کا ہے، جنہوں نے انہیں اس دنیا میں لانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ اس نے مسکرا کر پہلے مہر کی طرف دیکھا۔ میرے بیٹے کا نام اس کی ماں مہر رکھے گی۔ مہر کی آنکھیں تشکر سے بھیگ گئیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، اس کا نام زین ہوگا، زین شاہ۔ ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر شاہزین ہانیہ کی طرف مڑا۔ اس کا لہجہ اور بھی زیادہ محبت اور احترام سے بھرا تھا۔ اور میری بیٹی کا نام اس کی ماں ہانیہ رکھے گی۔ یہ سننا تھا کہ سب ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ شاہزین نے آج سب کے سامنے ہانیہ کو ماں کا درجہ دے کر اس کی قربانی کا سب سے بڑا صلہ دیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ ہماری زندگی میں روشنی بن کر آئی ہے، اس کا نام نور ہوگا، نور شاہ۔ اس اعلان نے خاندان کے ہر فرد کے دل میں ہانیہ کی عزت اور بھی بڑھا دی۔ راتیں اب اکثر جاگ کر گزرتی۔ ایک رات مہر نے دیکھا کہ ہانیہ نور کے جھولے کے پاس بیٹھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ آپ سوئی نہیں اب تک؟ مہر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ جب سے یہ میری زندگی میں آئی ہے، مجھے نیند کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ میں بس اسے دیکھتی رہتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ جیسی بے اولاد کو بھی ماں بننے کا شرف دے دیا۔ مہر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں آج آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی ہانیہ۔ اگر آپ نہ ہوتی تو شاید یہ خوشیاں کبھی ہماری زندگی میں نہ آتی۔ آپ نے مجھے اور شاہزین کو ملایا۔ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پاگل ہیں آپ، شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنی کوکھ سے جنم دے کر میری یہ سونی گود بھر دی۔ آپ کی وجہ سے آج میں بھی ماں کہلاتی ہوں۔ یہ احسان میں ساری زندگی نہیں اتار سکتی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ وہ سوتنے نہیں، ایک دوسرے کی طاقت، ایک دوسرے کی بہنیں بن چکی تھیں۔ کچھ دن بعد ایک چاندنی رات میں شاہزین نے مہر کو حویلی کے باغ میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ وہ دھیرے سے اس کے پیچھے گیا اور اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ کیا سوچ رہی ہو بیگم؟ مہر نے مسکرا کر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا۔ بس یہی کہ وقت کیسے بدل جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب میں اسی چاند کو دیکھ کر روتی تھی، آپ سے جدائی پر، اور آج اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نواز دیا۔ شاہزین نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا۔ تمہیں وہ دن یاد ہے مہر، جب تم نے میرے نکاح والے دن روتے ہوئے دعا کی تھی کہ اللہ کرے تم بھی ایسے ہی تڑپو؟ مہر نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ میری نادانی تھی شاہزین۔ شاہزین نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نہیں، وہ ایک ٹوٹی ہوئی روح کی دعا تھی جو سیدھی عرش تک گئی۔ وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ مہر، میں تڑپا ہوں ہر پل ہر لمحہ، اولاد کے لیے، ایک مکمل گھر کے لیے، ایک پرسکون نیند کے لیے۔ میری وہ تڑپ تمہاری وجہ سے ہی شروع ہوئی اور آج تمہاری وجہ سے ہی ختم بھی ہوئی۔ تم نے ہی مجھے وہ درد دیا تھا اور تم نے ہی اس درد کا درما کیا ہے۔ یہ اعتراف سن کر مہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہزین نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم میری زندگی کا وہ قرض ہو جسے میں محبت کر کے چکا رہا ہوں۔ کچھ سال یوں ہی گزر گئے۔ حویلی میں اب زندگی ایک خوبصورت ترتیب سے چل رہی تھی۔ جب شاہزین صبح دفتر کے لیے نکلتا تو دو بیویاں اسے دروازے تک چھوڑنے آتی۔
ایک کے ہاتھ میں اس کا بریف کیس ہوتا تو دوسری اس کے لیے دعا کرتی، اور جب وہ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو دو بچوں کی کھلکھلاہٹ اور بابا آگے کی آوازیں اس کے دن بھر کی تھکن کو اتار دیتی۔ زین اپنی ماں مہر کی طرح سنجیدہ اور ذہین تھا، جبکہ نور اپنی ماں ہانیہ کی طرح شوخ اور چنچل تھی۔ شاہ زین اکثر لاؤنج میں بیٹھا اپنی اس انوکھی اور مکمل فیملی کو دیکھتا۔ ہانیہ نور کو کہانیاں سنا رہی ہوتی، مہر زین کو پڑھا رہی ہوتی، اور شائستہ بیگم ان سب کو دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہی ہوتی۔ شاہ زین سوچتا کہ اس نے ایک دل توڑا تھا، لیکن آج وہ دو محبت کرنے والی عورتوں کے دلوں کی دھڑکن اور دو معصوم بچوں کی دنیا کا مرکز تھا۔ اس کی دنیا ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ والسلام۔